فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور ماڈل موجود ہے۔ جس بندے کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مومن ہے، اس بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہنمائی لے، آپ کی ہر سنت کو دل و جان سے تسلیم کرے اور عملی طور پر پھر اس کا ثبوت بھی دے کہ واقعہ ہی وہ نبی اسلام کی ہر سنت سے محبت کرنے والا ہے۔ گزشتہ خطبہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے مبارک دسترخوان کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ وہ کون سے کھانے تھے جنہیں نبی اسلام نے کھایا، وہ کون سے مشروبات تھے جنہیں نبی اسلام نے پیا، اور کون کون سی چیزیں تھیں جنہیں نبی اسلام خوش ہو کے کھایا کرتے تھے۔ آج کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا جائے گا کہ کھانا جب بھی کھایا جائے حلال کمائی اور حلال طیب پاکیزہ رزق کھائے، کیونکہ حرام کی بہت زیادہ نحوست ہے اور حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر بسنے والا انسان ہے، جہاں کا مرضی رہنے والا ہے، اللہ کا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حلال طیب اور پاکیزہ کھائے۔ جب حلال طیب اور پاکیزہ کھائے گا اس کا دل بھی پاک ہوتا چلا جائے گا اور وہ حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، حلال طیب اور پاکیزہ کھاؤ جو زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر جو بھی ہے سب کچھ انسان کے لیے، لیکن اس میں سے کھانا وہ ہے جو حلال طیب اور پاکیزہ ہو، وہ اٹھائے گا تو اس کا اسے فائدہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا۔ ایک حکم تھا پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، اب یہ حکم ہے صرف اس کے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے میرے رسولوں کی جماعت، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، تم لوگوں نے بھی حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھانا ہے اور نیک اعمال کرتے جانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، یعنی ہر بندے کو بھی حکم ہے، ہر پیغمبر اور رسول کو بھی حکم ہے، اور ہر اللہ کو ماننے والے کو بھی یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو رزق پاکیزہ طیب اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حلال طیب اور پاکیزہ کھانے والا بے شمار فوائد کو حاصل کرتا ہے، اور حرام کھانے والا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا بہت زیادہ نقصانات اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صرف حرام کماتے نہیں ہیں، صرف اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ
لے لیتا ہے، قرض لیتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اتنا سود آپ ہر مہینے بینک کو دے گا، یا کسی بندے سے بھی لے لیتا ہے، لازمی نہیں بینک سے، بینک کی میں نے ویسے مثال دی ہے کیونکہ مشہور ہمارے یہاں سے، وہ قرض لے لیتا ہے کسی سے سود کے اوپر، اب وہ حرام خود نہیں کھا رہا، حرام کمائی نہیں کر رہا، حلال کاروبار ہے، حلال بزنس ہے، لیکن گناہ اس کا یہ ہے کہ وہ سود دینے والوں میں شامل ہے۔ کمائی اس کی حلال ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ حرام کے اندر ملوث ہو گیا، حرام دینے کے اندر ملوث ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے بزنس آپ دیکھیں گے کہ وہ آسمان سے زمین پر گرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سیالکوٹ کی بے شمار فیکٹریاں ایسی ہیں کہ جو آسمان کے چاند تھی کبھی، لیکن آج ان کا نام نشان آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہنے والے تو ایسے بھی کہتے تھے کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو ایک نسل نے بھی نہیں کھایا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو حلال کے اندر برکت ہے، حلال ہی کھانا چاہیے، خود بھی حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی حلال کھائیں۔ حلال کے بے شمار فوائد ہیں اور حرام کی بہت زیادہ نحوست ہے۔ پہلی نحوست اس کی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، جس جسم کی، جس وجود کی غذا حرام سے ہو، وہ حرام کمائی سے ہو، وہ حرام چیزوں سے ہو۔ ایک دفعہ چیزیں حلال ہوتی ہے لیکن کمائی حرام ہوتی ہے، ایک دفعہ چیزیں ہی حرام ہوتی ہیں، وہ انسان کا جس وجود کے اندر حرام چیز داخل ہوگی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت من سخط النار اولی به، فرمایا وہ جسم، وہ گوشت جس کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم آگ کا زیادہ حقدار۔ تو وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس جسم کے اندر حرام کمائی داخل ہوگی، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری نحوست حرام کمائی کی، حرام کھانے کی یہ ہے کہ بندے کی بڑی بڑی عبادات جو ہیں وہ رائگاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا لوگوں بے شک اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور طیب پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ جس چیز کے اندر حرام، نجس، ناپاک چیز ہوگی وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے بھی مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ہر ایک کو یہ تلقین کی کہ وہ حلال کھائیں اور حرام سے اجتناب کریں، اور یہی حکم اللہ نے مومنوں کو دیا۔ پھر آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فقال یا ربی یا ربی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے، حالت یہ ہے کہ اس کے
قبول کرتا ہے یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں میں جب آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ اس وقت اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ یہ قبولیت کی 3 شرطیں ہو گئی، اور پھر وہ قبولیت کی 4تھی شرط بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کے ترانے گا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں 4 شرطیں تیرے اندر موجود ہیں، لیکن ایک شرط جو ہے وہ تیرے اندر موجود نہیں ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لک۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کی طرف سے اسے جواب آ رہا ہوتا ہے، اے میدان عرفات میں کھڑے ہوئے حاجی، آج تو جس کے لیے دعا کرے میں اس کے لیے بھی تیری دعا کو قبول کروں گا، تیری ہر دعا کو قبول کروں گا، لیکن آج میری کیفیت یہ ہے کہ تو نے کھایا حرام ہے، تو نے پیا حرام ہے، تیرا لباس بھی حرام کمائی کا ہے، اور تیری غذا بھی حرام کمائی کی ہے۔ اس حالت کے اندر تو مجھ سے دعا کرے گا، انا یستجاب لک، میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ عبادات بندے کی بڑی بڑی عبادات جو ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ قبولیت کی شرط پر نہیں پہنچتی جب بندے کے جسم کے اندر حرام کمائی داخل ہو۔ جب کھائیں حلال کھائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ حلال کا ایک لقمہ آپ کے لیے حرام کے 40 لقموں سے بہتر ہے، لاکھ لقموں سے بہتر ہے۔ ایک لقمہ کھا لیں، ایک روٹی کھا لیں، مہینے کے راشن سے بہتر ہے۔ تھوڑا کھائیں، تھوڑا کما لیں، لیکن حرام سے اجتناب کر لیں اور حلال کو ترجیح دیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور حرام کمائی کے بے شمار نقصانات۔ تیسرا نقصان یہ ہے، نماز جیسی عبادت، اس سے بھی بندہ قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین بندے کی اس عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفہ حرام، جس بندے کے پیٹ میں حرام کمائی داخل ہوگی، حرام کھانا داخل ہوگا، اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس بندے کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جس وجود کے اندر، جس انسان کے پیٹ میں حرام کمائی داخل ہو۔ صدقے جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب وہ حرام کمائی سے کیا جائے۔ لوگ بڑے بڑے فراڈ ڈاکے ڈال کے غریبوں کے مالوں پہ قبضے کر کے پھر صدقہ تو افراد کرتے ہیں، حاجی بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایسا صدقہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ایسی نماز جو طہارت کے بغیر ہو، وضو کے بغیر ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ایسا صدقہ جو خیانت سے کیا گیا، حرام کمائی سے کیا گیا، فراڈ سے کیا گیا، دھوکے سے کیا گیا، ایسی کمائی سے جو صدقہ کیا جائے گا وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ حرام خور بندہ جو ہے، حرام کھانے والا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی، آپ نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت کی۔ رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ایسا بندہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، شعب الایمان میں امام بہقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال، فرمایا 4 سوال جن کے جواب ابن آدم قیامت کے دن
دے گا نہیں اس وقت تک وہ اپنے پاؤں کی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. جہاں کھڑا ہے وہیں کا کھڑا رہے گا اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اس دن کی سختی آپ لوگ سنتے رہتے ہو علماء سے کس قدر ہوگا. اس سخت دن کے اندر وہ انسان اس وقت تک اپنے پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکے گا جب تک اللہ کے 4 سوال بعد حدیث کے اندر آتا ہے 5 سوال ان کا وہ جواب نہیں دے گا. وہ سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، اے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں فنا کر کے آئے. زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا. 20 سال تھی، 30 سال تھی، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی تھی، بتا کہاں خرچ کر کے آئے. کیا اس زندگی سے تو نے کمایا، کیا حاصل کیا. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور مجھے بتا میں نے تیری زندگی میں ایک بہترین حصہ جوانی کا تجھے دیا تھا، وہ جوانی کہاں لگا کے آیا. چوکوں چوراہوں میں، فلموں اور ڈراموں میں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں، یا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے اندر اسے صرف کر کے آئے. تو پھر تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، تو نے جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا. حلال کمایا تھا، حلال جگہوں پہ خرچ کیا تھا تو کامیاب ہو جائے گا. حلال کما کے حرام جگہ پہ لگایا تو ناکام ہو جائے گا، پھنس جائے گا. حلال کمایا تھا، حلال جگہوں پہ خرچ کیا تھا تو کامیاب اور کامران ہے. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، تو نے جتنا علم حاصل کیا تھا اتنا عمل بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو یہ 4 سوال ہر بندہ مومن سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کرنے. یہ جتنا آپ حساب و کتاب والا معاملہ سنتے ہیں نا، یہ صرف اہل ایمان سے ہونا ہے، کسی کافر سے نہیں ہونا. سورہ رحمان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ قیامت کے دن کسی کافر سے سوال ہوگا ہی نہیں. اس کی پہچانی سے پہچان لیا جائے گا یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، یہ رب کا باغی تھا، نافرمان تھا، رب کو دنیا میں مانتا نہیں تھا. اس کی پیشانی اور اس کے بالوں، اس کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا. یہ جتنا قرآن میں اور حدیث میں سوال و جواب والے معاملات آئے ہیں یہ سارے اہل ایمان کے لیے. یہ معاملات اللہ نے ان سے کرنے ہیں. تم مجھے مانتے تھے، میری مانی تھی کہ نہیں مانی؟ تم نے مجھ پر ایمان لایا، میرے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری؟ تم نے میرے پیغمبر کو مانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری؟ اگر گزاری ہوگی تو کامیاب ہے اور اگر نہیں گزاری ہوگی تو ناکام ہے. تو یہ سوال و جواب والے معاملات قیامت کے دن صرف اہل ایمان سے. تو حلال کھائیں، حلال کمائیں، کیونکہ ایسا وقت قرب قیامت آتا چلا جائے گا. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جائیں گے. بس ان کا مطمع نظر یہ ہوگا کہ مال آئے جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، بس مال آنا چاہیے، میرے پاس روپیہ پیسہ جمع ہونا چاہیے، میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، بس میرے پاس جمع پونجی ہو جائے. لیکن یہ تمیز ختم ہو جائے گی اور یہ میرے محبوب کی پیشن گوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحلال، کہ قرب قیامت لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے. بس یہ ہوگا کہ میرے پاس مال آ جائے. حلال کھائیں، حلال کو ترجیح دیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. کیونکہ جو حرام کھانے والے ہیں ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں
انتخاب میں کتنا فرق ہے. سور کھانے والے، کتا کھانے والے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں کھانے والے ماں بہن بیٹی کی تمیز بھول جاتے ہیں. اور حلال کھانے والوں کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے، یہ حلال کھانے والے ان چیزوں کی تمیز کرتے ہیں. ان کے یہاں بیٹی کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے، ماں کا مقام الگ ہے، بہن کا مقام الگ ہے، اور معاشرے کی دوسری خواتین کا مقام الگ ہے. لیکن حرام کھانے والے، کتے اور سور کو کھانے والے، ان میں یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے حلال کو ترجیح دیں. غیرت مند بنیں گے اور غیرت مند نسلیں آگے پیدا ہوں گی. حلال کھائیں، حلال کو ترجیح دیں. جس رب نے ہمارے لیے سور کھانا حرام کیا ہے، کتا کھانا حرام کیا ہے، اس نے بھی اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حرام کی ہیں. اس نے ہمارے لیے مرا ہوا جانور، مردار جو ہے، ہر قسم کا مردار اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، سوائے مچھلی اور ٹڈی کے. یہ دو جانور جو ہیں مردار بھی حرام ہیں. خون، ہر قسم کا بہتا ہوا خون جو حرام ہے، کلیجی اور دلی کا خون اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب نے ہمارے لیے حلال کیا. گلا گھون کر جو جانور مر جاتا ہے، یعنی کہ جب جانور باندھے ہوتے ہیں اور وہ گلا گھوننے کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو وہ جانور بھی حرام ہے. حادثے میں حادثہ ہو جاتا ہے، جانور سے ٹکرا جاتے ہیں، یا ویسے کوئی چھت سے گر جاتا ہے جانور، یا کسی چیز کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، تو یہ جانور بھی حرام ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور اور غیر اللہ کے نام پر پی جانے والی نیاز اللہ کے یہاں حرام ہے، اور یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے. سود کا کھانا یہ بھی حرام ہے. رشوت کا مال یہ بھی حرام ہے. فراڈ کر کے کمائی کرنا یہ بھی حرام ہے. ڈاکہ ڈال کے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے. چوری کر کے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے. شراب اور ہر قسم کا نشہ استعمال کرنا اور اس کا بیچنا یہ بھی حرام ہے. ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. تمہارے اوپر اللہ نے مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، اور اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی دی جائے گی وہ چیز حرام ہوگی. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما ذبح علی النصب. اللہ فرماتے ہیں جو جانور گلا گھون کر مر جائے، گر کر مر جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، سینگ لگ کے مر جائے، اور جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ تمام کے تمام جانور ہمارے لیے کھانا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ نے ایک مال ہمارے لیے سود کا بھی حرام کر دیا ہے. تو میں ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ، جو سودی کاروبار تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کر رہا ہے. یعنی ایسا بندہ جو سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے میدان جنگ میں، وہ بندہ کس طرح اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے جو بندہ اللہ سے ہی جنگ کے لیے تیار ہے. وہ بندہ دنیا میں کیسے ترقی کر سکتا ہے جو بندہ اللہ سے تلوار لے کر میدان جنگ میں آ چکا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام اور سود خور کا کیا ایک انجام بیان کیا کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میں نے ایک نہر دیکھی جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور اس نہر کے اندر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ روتے کھا رہے ہیں، اور اس کنارے پر، نہر کے کنارے پر ایک بندہ کھڑا ہے. جب وہ کنارے کی طرف آتے ہیں تو وہ پتھر مار مار کے دوبارہ انہیں اس خون کے اندر دھکیل دیتا ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا خون کی کیوں دی جا رہی ہے؟ میں یہ دنیا میں لوگوں کے خون چوسا کرتے تھے، سود کا مال کھایا کرتے تھے، آج ان کی سزا یہ ہے اللہ نے انہیں قیامت
تک کی سزا کے اندر رکھنا ہے، اور قیامت کے دن حساب ہوگا، اور حساب کے بعد دوبارہ پھر کسی جہنم کا ایندھن میں دوبارہ بنا دیا جائے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا اور سود کا حساب لکھنے والا، چار بندے گناہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر کے شریک، اور سود کے 70 سے اوپر درجے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ اس کے گناہوں کا درجہ ہے، اور جو سب سے ہلکا یہ ہے کہ 36 بار کوئی اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے تو یہ سود کھانے والے کا سب سے ہلکا گناہ ہے اور ہلکی سزا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو بڑا گناہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں کس قدر اس کی سزا ہوگی، اور اللہ کے ہاں کتنا برا وہ سمجھا جاتا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کی کمائی حرام کی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں لعنتی ہیں اور اللہ کی جہنم کے حقدار ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو ان دونوں کے درمیان میں کفیل بنتا ہے یا ایجنٹ بنتا ہے کہ ایک بندہ رشوت لینے والا ہے اور ایک دینے والا ہے، دینے والے کا تو کوئی نظریہ نہیں ہوتا کہ وہ رشوت دے، لیکن لینے والا ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس طرح آج کل ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ وہ اتنی مشکلات بندے کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں کہ بندہ رشوت دینے کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کام جائز ہے، حلال ہے، اور آپ کا وہ کام نہیں کر رہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام بغیر رشوت کے نہیں ہوگا، تو وہ امر مجبوری، جب سارے سود کھانے والے ہیں، جب حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ اپنے حلال کام کے اندر دے کر اپنا حلال کام کروا سکتے ہیں۔ حرام کام کے اندر آپ رشوت دے کر اسے اپنے مال کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم اس کو حکام کی طرف لے کر جاتے ہو، پھر اس کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ منسلک کر لیتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی زمین ہے، دوسرا بندے کو دھوکے کے ساتھ وہ اس کو پیسے دیتا ہے، پٹواری کو، تحصیلدار کو، اور وہ رجسٹری اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں، انتقال اپنے نام پہ کروا لیتا ہے، پیسے دے کر۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اس نے رشوت دے کر حرام طریقے سے وہ مال جو اس کا ہے ہی نہیں وہ اس نے حاصل کر لیا، تو یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا ہے۔ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اس حرام کام سے بچ جانا چاہیے، رشوت دینے سے بھی، رشوت لینے سے بھی بچنا چاہیے، الا یہ کہ انسان کو مجبور ہو جائے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو کہ وہ رشوت دیے بغیر اس کا کام ہے۔ فراڈ کے ساتھ کسی کا حق کھانا یہ حرام ہے، اور اس کا ایک ایک لقمہ انسان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے اپنا مقدمہ لے کر، زمین کا مقدمہ تھا۔ ایک بندہ کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، اور ہر بندہ اپنے دلائل پیش کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا نہیں جس کا میں فیصلہ کروں گا، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ مجھے مطمئن کر لے، جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے جو وکیل مہارت رکھتے ہیں زبان کی، ان کے پاس بڑی مہارت ہوتی ہے، بات بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ بات اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جج کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز کسی کی یہ حق پر ہے، حالانکہ وہ ہوتا حق پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ یہ جو مقدمہ میرے پاس لے کر آ رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں نے فیصلہ نہ جو بندہ حق پر نہیں ہے، نہ حق ہے، اس کے حق میں نے دے دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے اور میں نے اس کے لیے حق پہ فیصلہ کیا۔ انما اقتل له قطعة من النار،
زمین کا نہیں بلکہ آگ کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو دے دیا. تو وہ جو صحابہ تھے نا نبی اسلام کو دیکھنے والے, ان کی ایمانی کیفیت تو اور ہی تھی. اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ میرا نہیں ہے اس کا ہے. وہ کہتا نہیں میرا نہیں اس کا ہے. یہ اس دور کی بات. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں نہ ہوتا. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں یہ اپنا بھی مجھے دے کے نکلتا ہو. تو ایسا نہ کریں, حرام سے بچ جائیں. چاہے ایک لقمے کا ہی وہ معاملہ کیوں نہ ہو, ایک روپے کا معاملہ کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں. اسی طرح یتیموں کا مال یہ بھی حرام ہے, کوئی بندہ نہ کھائے. یتیم بہنیں ہیں آپ کی, یتیم بھتیجے ہیں آپ کے, یتیم بھانجے ہیں آپ کے, کسی بھی قسم کا کوئی یتیم ہے اس کا مال آپ کے اوپر حرام ہے, آپ نہیں کھا سکتے. اگر کھائیں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. یہ مال جو تم کھاؤ گے یہ دنیا کا مال نہیں کھا رہے, یہ رزق جو تم کھا رہے ہو یہ وہ نہیں ہے جو تم کھا رہے ہو, بلکہ تم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جب یہ میدان معاشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے, اور لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. تو یتیموں کا مال کھانے سے بچیں, چوری اور ڈاکے کی کمائی سے بچیں. اگر آپ کسی عہدے کے اوپر ہیں تو اپنے عہدے سے مخلص ہو جائیں. اگر آپ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں, جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے, جتنے کام کے لیے رکھا گیا ہے, آپ اس کام کے اندر مخلص ہو جائیں, اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. یہ بھی چوری ہے, یہ بھی دھوکہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کر رہا ہے یا کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے, اپنے مالک سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی فرمائے گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لے گا, اور وہ بندہ آخرت کی پریشانی سے اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اسی طرح کسی بھی قسم کی نشہ اور کوئی بھی چیز ہے, سگریٹ ہے, پان ہے, نسوار ہے, کوئی بھی چیز, یہ چھوٹی چیزیں, اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے. کھائے, سونگے, پیے, کسی بھی قسم کا نشہ کسی بھی مومن کے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا, وہ حرام ہے. اللہ فرماتا ہے یہ شیطانی عمل ہے, اس سے بچ جاؤ. نشہ آور چیز کسی بھی قسم کی ہو, جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے تو نشہ ہوتا نہیں جب تک میں دو نہیں ہوں پی لوں, تو یہ چیز نہیں ہے. جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور ایک حرام کا لقمہ, ایک حرام کا گھونٹ جب آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ آپ کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. 40 دن کی نمازوں سے آپ محروم, 40 دن کی عبادتوں سے آپ محروم. تو جو سوٹے بھی لگا رہے ہیں, نسوار بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں, وہ فکر کریں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے, شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کہتے ہیں پیالے ہمارے ہاتھوں میں تھے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج پی لیتے ہیں کل سے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ہم نے اسی وقت کو پیالے چھوڑ دیے. جو مٹکے شراب کے گھروں میں بھرے ہوئے پڑے تھے انہیں باہر گلی میں پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں کا منظر یہ تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش ہوئی. تو ایسی کیفیت ہونی چاہیے. آج ہی باہر مسجد سے نکلے, سکٹوں کی ڈبی کو مروڑ کر پھینک دیں. یہ کام ایمانی قوت پر کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی خاص بندہ آپ کی مدد کرے. ایمانی قوت آپ کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ نیکی پر قائم رہیں گے, اور جتنا گناہوں کے قریب ہوں گے اتنا آپ نیکی کے قریب نہیں ہوں گے. تو آپ ایمانی طور پر مضبوط ہو کر پختہ عزم کریں کہ آج کے بعد نہ نسوار کھائی جائے گی, نہ سگریٹ پی جائے گی, نہ کسی قسم کا کوئی نشہ چیز استعمال کی جائے گی, اور کسی قسم کا کوئی حرام کا لقمہ ہم اپنے پیٹ میں نہیں جانے. آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے, حلال کمانے اور حلال